حضرت ربیہ بن کعب کہتے ہیں نبی پاک نے ہمیں آسان کر کے دین دیا، سوکھا کام آسان کر کے. فرماتے میری ڈیوٹی تھی رسول اللہ کو وضو کرانے کی، اور یہ بھی میں نے حضرت بلال حبشی سے مانگ کے لی، اور میں نے کہا یار تھوڑی ڈیوٹی مجھے بھی دے دے. حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہوں نے کہا چل تہجد کا وضو تو کرا دیا کر. فرماتے میں رات کو نبی پاک کو وضو کراتا. کتنے دن گزر گئے وضو کراتے، تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ربیہ تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی کام ایسا کروں جس سے آپ کی خدمت رہ جائے، اور ویسے بھی حضور نہ رنگ روپ ہے، نہ کوئی بڑا قبیلہ ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، کون مجھے رشتہ دے گا؟ کہتے ہیں حضور خاموش ہو گئے. دوسرے دن پھر وضو کرایا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ربیہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا حضور ایک تو میں خدمت سے نہیں رکنا چاہتا، دوسرا نہ کاروبار، نہ کوئی بات، نہ کوئی پیسہ، نہ رنگ روپ، کون رشتہ دے گا؟ کہتے ہیں حضور پھر خاموش ہو گئے. جب میں باہر نکلا نا دوسرے دن تو میرے دل میں خیال آیا کہ تو کتنا بیوقوف ہے، حضور کو دلیلیں دیتا ہے. جب نبی پاک کہتے ہیں شادی کیوں نہیں کرتا تو تجھے کہنا چاہیے حضور جیسے دل کرتا ہے کر دے. تو کہے حضور جیسے دل کرتا ہے، آپ حکم کریں میں تیار ہوں. فرماتے ہیں تیسرے دن میں ارادہ کر کے آیا کہ جیسے حضور نے کہنا میں نے ویسے ہی کر لینا ہے. کہتے ہیں سارا ہی وضو ہو گیا پر نبی پاک نے پوچھا ہی کوئی نہیں. میں پکا پروگرام بنا کے آیا ہوں پر وضو سارا ہی ہو گیا. حضور نے پوچھا، کہتے ہیں وضو مکمل ہو گیا، میں کھڑا ہوں ہلکا پھلکا قدم اٹھاتا ہوں جانے کے لیے، پر دل ہے کہ سوال ہو ہی جائے لیکن کوئی نہیں ہوتا. فرماتے ہیں جب میں باہر نکلنے لگا نا دروازے کے قریب پہنچا اللہ کے حبیب نے آواز دی. کہتے ہیں میں نے واپس پلٹ کے دیکھا تو حضور فرمانے لگے ربیہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو کہتے ہیں میں مسکرایا بھی اور رویا بھی، لبوں پہ مسکراہٹ آنکھوں میں آنسو. میں نے کہا یا رسول اللہ جیسے دل کرتا ہے کر دے. تو نبی پاک نے فرمایا جا فلانے سردار کے پاس جا، فلانے قبیلے کے فلاں سردار کے پاس، اور اسے کہے کہ نبی پاک کہتے ہیں اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو. ادھر دیکھو میری طرف. آپ فرماتے میں گیا. یاد رکھو جب بھی جاؤ نا بچے کا رشتہ دیکھنے تو نبی پاک کا حکم ہے کہ دولت اور حسن نہ دیکھنا. حضور نے فرمایا حسن ڈھل جاتا ہے، دولت غرور میں مبتلا کر دیتی ہے. حضور کیا دیکھیں؟ فرمایا تم دین دیکھ کے شادی کرنا. اگر بچہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تو بیٹی کو تکلیف کبھی نہیں دے گا. اگر بیٹی اللہ سے ڈرنے والی ہوگی تو گھر میں کبھی فساد برپا نہیں کرے گی. لیکن ہم چونکہ لکڑیوں سے شادی کرتے ہیں، اب شادیاں کم اور سیاستیں زیادہ ہیں. سیاست ہوتی ہے او بچی لے یہ نالے چار پیسے آون گے، نالے وہ ساڑی باں بنن گے. سیاست ہے. اب تو یہاں شادی پہ بھی سیاست کرے گا. اپنے بھائی کی بیٹی بیٹھی رہتی ہے لیکن چونکہ بھائی غریب ہے نا، بہن کی بیٹی بیٹھی ہے، بہن غریب ہے نا بیچاری، تو جا کے دور سے رشتہ لے آتے، دور سے. اور بہن کہہ رہی ہوتی ہے آکھو کوئی پرا نو کہ میرے کو بھی پوچھے آکھو. تو پائی کہندا تو بچی ویاہ میں کوئی 2-4 لاکھ دا تعاون کر دیں گا پر میری مجبوری ہے. تو تعاون بھی کول ہی رکھ. جب اللہ کسی کو بیٹی دیتا ہے نا تو پھر اللہ اسے توفیق بھی دے ہی دیتا ہے. پھر تیری ضرورت نہیں ہے، اگر تیری توجہ ہی نہیں تو پھر تو رکھ اپنے پاس پیسے. میرے بھائی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے قبیلے کے سردار سے کہو اپنی بیٹی کی شادی کر دے. حضرت ربیہ بن کعب کہتے ہیں میں گیا، ان سے جا کے پیغام دیا. نہ قبیلہ، نہ مال، نہ دولت، نہ حسن، ایک چیز پکی ہے. فرماتے میں رسول اللہ کا غلام تھا تو ہر وہ کام کرتا تھا جس کا میرے نبی حکم دیتے تھے. سنت شریعت پر عمل پورا، دینداری پوری. حضور نے دینداری کی بنیاد پر رشتہ بھیجا، دینداری کی بنیاد پر. حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے گھر گیا میں نے کہا حضور نے کہا رشتہ دے دو، تو ماں اور باپ بچی کا ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. انکار نہیں کیا. باپ کہنے لگا حضور سے جا کے عرض کرنا میں شام کو آؤں گا. یعنی سوچنے کا تھوڑا سا دیکھیں نا، بیٹی والے تھوڑے سوچتے ہیں نا. کہ شام کو میں آؤں گا. کہتے میں باہر نکلنے لگا تو وہ بیٹی پردے کے پیچھے سے بیٹی بولی، کہنے لگی غلام ٹھہر جا. کہتے میں روک گیا تو اپنے ماں باپ سے کہنے لگی ابا جی آپ کو میری فکر ہے نا؟
अम्मा आपको मेरी फिक्र है ना, आप मेरी फिक्र ना करें, मुझे मेरे नबी के हवाले कर दें, मुझे मेरे रसूल के हवाले कर। फरमाया मुझे मेरे करीम रसूल के हवाले करें, अल्लाह रसूल मुझे कभी जाया नहीं करेंगे। सुनो, हजरत रबिया बिन काब कहते हैं उन्होंने रिश्ता दे दिया, ये भी शादी है, ये भी, पर तरीका वो जो बंदे को अल्लाह का महबूब बना दे, तरीका रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक। फरमाते हैं नबी पाक ने हजरत हारसा बिन नौमान को बुलाया तो फरमाया भी इधर आ, इसने अपनी बीवी को हक महर देना तो गुठली के बराबर सोने का बंदोबस्त तूने करना है। खजूर की गुठली नहीं होती, का इतने सोने का बंदोबस्त कर। हजरत रबिया बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं खजूर की गुठली के बराबर सोने का बंदोबस्त किया, खजूर की गुठली के बराबर हजरत हारसा बिन नौमान ने। फिर नबी पाक ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया और फरमाया इसकी बीवी के लिए और इसके लिए दो दो जोड़ों का बंदोबस्त कर दे। फरमाते उन्होंने दो जोड़ों का बंदोबस्त किया तो हुजूर ने हजरत उस्मान गनी से कहा एक बकरी का बंदोबस्त कर, मेरे रबिया ने शादी करनी है। फरमाते हैं कि बारात ऐसे ही गई, हुजूर साथ गए, शादी करके मैं उसे ले आया, हजरत उस्मान बकरी लाए, उसे ज़िबा किया, जोर की नमाज मस्जिद नबी में पढ़ी तो हुजूर ने फरमाया अभी जितने नमाजी आए हो ना, चलो आओ मेरे रबिया का वलीमा खाएं। फरमाते हैं शादी हो गई। ओ भाई, सुन्नत और शरीयत तुझे आसान करती है, तेरी तकलीफें दूर करती है, अजियत में ना पड़ो, परेशानी में ना पड़ो, छोड़ दो ये चक्कर सारे।